لاہور سینٹرل جیل میں مولانا مودودی مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے کہ اچانک باہر کا دروازہ کھٹ سے کھلا اور 14-15 فوجی اندر داخل ہوئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو مارشل لا کورٹ کے صدر نے پوچھا، مولانا مودودی کون ہے؟ مولانا نے کہا، میں ابو الاعلیٰ مودودی ہوں۔ تو اس نے کہا، آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ گورنر جنرل سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ مولانا نے بلا توقع فرمایا، مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی ہے۔ زندگی اور موت کا فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر میری موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت سے نہیں بچا سکتی، اور اگر وہاں سے میری موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد ہیڈ وارڈن اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ آئے اور انہوں نے کہا، مولانا مودودی صاحب تیار ہو جائیں، وہ پھانسی گر جائیں گے۔ اس پر مولانا مودودی صاحب نے اطمینان سے اپنا لباس تبدیل کیا، سر پر اپنی ٹوپی پہنی، چپلی اتار کر سیاہ گرگابی جوتا پہنا اور اپنا قرآن مجید لے کر نہایت اطمینان سے پھانسی گر روانہ ہو گئے۔ اب مولانا امین احسن اصلاحی صاحب مولانا مودودی صاحب کی قمیض، پاجامہ اور ٹوپی کبھی سینے سے لگاتے اور کبھی آنکھوں پر رکھتے اور بے تحاشا روتے ہوئے کہتے جاتے کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا کے ہاں مودودی صاحب کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اگلے دن وارڈن مولانا مودودی کے دوستوں کے پاس آئے اور کہا، مولانا مودودی صاحب تو عجیب آدمی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ پھانسی گھر گئے، وہاں کا لباس پہنا، جنگلے سے باہر پانی کے گھڑے سے وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھی اور ٹاٹ پر لیٹ کر تھوڑی دیر بعد خراٹے مارنے لگے۔ حالانکہ ان کے آس پاس پھانسی گھر کے دوسرے قیدی چیخو پکار میں مصروف تھے۔ مولانا مودودی صاحب کو پھانسی کی سزا کا اعلان ہوتے ہی ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ انڈونیشیا کی اسلامی پارٹی کے وزیر اعظم ڈاکٹر ناصر صاحب نے حکومت پاکستان سے کہا کہ پاکستان کو مودودی صاحب کی ضرورت اگر نہیں ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، پاکستان ان کو انڈونیشیا بھجوا دے۔ سعودی عرب نے اس سزا کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ بہت سے دوسرے ممالک کے مسلمانوں نے بھی اور پاکستان میں بھی تو ہر جگہ سے احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کا یہ نتیجہ ہوا کہ تیسرے ہی روز حکومت پاکستان نے اعلان کر دیا کہ مولانا مودودی صاحب اور مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ اس لیے مولانا مودودی صاحب کو پھانسی گھر سے جیل کے بی کلاس وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی عمر قید 14 سال قید بامشقت کی تھی۔ جماعت اسلامی نے مولانا مودودی صاحب کی سزا کو کالعدم کرانے کے سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں میاں منظور قادر ایڈوکیٹ کے ذریعے سے پٹیشن دائر کر دی اور ہائی کورٹ نے پٹیشن منظور کرتے ہوئے سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا، اور یوں مولانا مودودی صاحب 28 مئی 1955 کو ڈسٹرکٹ جیل ملتان سے رہا ہو کر گھر آ گئے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی 1903 میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آبائی تعلق سادات کے ایک ایسے خاندان سے تھا جو ابتدا میں افغانستان کے علاقے ہرات کے قریب چشت کے معروف مقام پر آ کر آباد ہوا تھا۔ اس خاندان کے ایک مشہور بزرگ خواجہ قطب الدین مودود چشتی تھے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے۔ سید مودودی کا خاندان خواجہ مودود چشتی کے نامی سے منسوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے۔ مودودی صاحب نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا۔ ان کے والد محترم اور والدہ ماجدہ دونوں کی زندگی مذہبی رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ سید مودودی کی تربیت ان کے والد نے خاص توجہ سے کی، وہ انہیں مذہبی تعلیم خود دیتے تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ ساتھ فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی ماہر اساتذہ کے زیر نگرانی گھر پر دی جانے لگی۔ ابتدائی دور کے پورے 11 برس انہوں نے اپنے بیٹے کو براہ راست اپنی نگرانی میں رکھا اور کسی مکتب یا مدرسے میں بھیجنا گوارا نہ کیا، بلکہ ان کی تعلیم کا گھر پر قابل اساتذہ رکھ کر انتظام کیا۔ 1914 میں سید صاحب کے والد محترم کی مالی مشکلات بڑھ گئی تھی۔ وکالت سے اجتناب کے باعث گھر کے مالی حالات کی وجہ سے وہ اورنگ آباد چھوڑ کر حیدرآباد تشریف لے گئے اور سید صاحب کو مولوی عالم کی جماعت میں داخل کرا دیا۔ اس زمانے میں دارالعلوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے، جو مولانا امین احسن اصلاحی کے بھی استاد تھے۔ سید صاحب کے والد نے انہیں دارالعلوم میں داخل کرا کر خود بھوپال تشریف لے گئے اور سید صاحب دارالعلوم میں زیر تعلیم رہے، لیکن تعلیم کا یہ سلسلہ 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکا۔ ایک روز بھوپال سے اطلاع آئی کہ سید صاحب کے والد محترم پر فالج کا سخت حملہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں سید صاحب کے مدرسے کی رواجی تعلیم ختم ہو گئی اور اس کے بعد 1.5-2 سال کے تلخ تجربات نے سبق سکھایا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا لازمی ہے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو معاش کی فکر ستانے لگی۔ والد کے انتقال کے بعد اس چھوٹی سی عمر میں پہلی بار سید مودودی کو بھی احساس ہوا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لکھنے کی زبردست قابلیت دی تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ قلم کے ذریعے ہی اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور اسی کو ذریعہ معاش بھی بنائیں گے۔ اس طرح ایک تو مسلمانوں کی بھلائی اور اسلام کی خدمت کا کام ہوگا اور دوسرا معاش کا وسیلہ بھی بن جائے گا۔ اس لیے ایک صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پھر متعدد اخبارات میں ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا، جن میں اخبار مدینہ، بجنور یوپی، تاج اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمیہ دہلی خصوصی طور پر شامل ہے۔ ایک بار مولانا محمد علی جوہر نے بھی سید مودودی صاحب کو اپنے اخبار ہمدرد میں کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر جمعیت علماء ہند الجمیہ والوں کے ساتھ آپ کے پرانے تعلقات تھے، اس لیے آپ مولانا محمد علی جوہر کی پیشکش کو قبول نہ کر سکے۔ اگرچہ سیاسی اختلافات کی بنا پر انہیں بعد میں روزنامہ الجمیہ کو بھی چھوڑنا پڑا، کیونکہ جب جمعیت علماء ہند کانگریس میں شامل ہوئی تو سید مودودی صاحب نے احتجاجاً الجمیت چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کانگریس کو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے تھے۔ جس زمانے میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ الجمیہ کے ایڈیٹر تھے، ایک شخص سوامی شردانند نے شدی کی تحریک شروع کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے زبردستی۔ اس تحریک کی بنیاد نفرت، دشمنی اور تعصب پر تھی، اور اس نے اپنی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے کسی مسلمان نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شردانند کو قتل کر دیا۔ اس پر پورے ہندوستان میں ایک شور برپا ہو گیا، ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے۔ سید مودودی صاحب اس صورتحال پر بہت رنجیدہ تھے، ان کے دل میں اسلام کی محبت اور مسلمانوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے دل میں بہت اضطراب تھا۔ انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے دہلی کی جامع مسجد میں تقریر کی، جس میں بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلے جہاد کی پوری وضاحت کرے، تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں آج پھیلائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس پر سید مودودی صاحب کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی یہ کام کروں۔ اس لیے مودودی صاحب نے صرف 24 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام کے نام سے ایک شاندار کتاب لکھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ایسی معرکۃ الآراء کتاب آپ کا ایک حیرت انگیز اور عظیم الشان کارنامہ تھا، جس پر ہر طرف سے آپ کو داد ملی۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح اور جنگ پر یہ ایک بہترین تصنیف ہے، اور میں ہر ذی علم آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ حیدرآباد میں قیام کے زمانے میں سید مودودی صاحب نے مختلف کتابیں لکھی، اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کی حالت کا بھی گہرا مطالعہ کرتے رہے۔ اس دوران وہ قوم کی اصلاح کی مختلف تدبیروں پر بھی مسلسل غور کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے اصلاح قوم کے مقصد کے لیے 1932 میں حیدرآباد سے رسالہ ترجمان القرآن جاری۔ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وہ جو کام کرنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں اس کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے مسلمانوں کے ذہنوں سے مغربی قوموں کی نقالی اور مرغوبیت، یورپ کے خیالات اور ان کے طور طریقوں کا زور توڑا جائے، پھر ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جائے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ رسالہ ترجمان القرآن مسلمانوں میں بہت مقبول ہوا اور اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی، جو بعد میں جا کر جماعت اسلامی کی بنیاد کی وجہ بنی۔ اور بالآخر 26 اگست 1941 کو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 74 دوستوں، اپنے ہم فکر ہم مزاج دوستوں کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی کا موقف واضح تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلامی تعلیمات کا سیاست اور ریاستی امور سمیت زندگی کے تمام معاملات میں اطلاق ہونا چاہیے۔ سید مودودی کی علمی اور سیاسی فکر صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس کے اثرات مختلف تنظیموں کی صورت میں دیکھنے کو ملے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مودودی اسلامی تحریکوں کے روح رواں ہے تو شاید غلط نہ ہو، کیونکہ ان کی فکر، تقریر و تحریر نے جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، تیونس کی انادہ، مصر کی اخوان المسلمین، ترکی کی رفع، سوڈان کی الحرکت الاسلامیہ، امریکہ اور کینیڈا میں اسلامک سرکل آف جماعت اسلامی کو جنم دیا۔ جماعت اسلامی پاکستان کی پارٹی میں ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جب ڈاکٹر اسرار احمد، امین احسن اصلاحی اور ارشاد احمد حقانی جیسے بڑے نام مودودی سے دور ہو گئے اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ اختلاف رائے بنا۔ مودودی صاحب کا ماننا تھا کہ اب ہمیں انتخابی سیاست میں حصہ لینا چاہیے، جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد اور دیگر لوگوں کی رائے تھی کہ اس کو خالص اسلامی تحریک رہنا چاہیے، اور پھر یہی اختلاف رائے جدائی کی وجہ بنی۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیاسی، علمی، فکری شخصیت تھی
انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مودودی صاحب نے الجہاد فی الاسلام کے بعد ترجمان القرآن، پردہ، مسئلہ ملکیت زمین، سود، اسلام اور جدید معاشی نظریات، تنقیحات، تفہیمات، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، سنت کی آئینی حیثیت، اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، دینیات، خطبات، تفہیم القرآن اور خلافت و ملوکیت جیسی شاہکار کتابیں لکھی۔ ان تمام کتابوں میں علماء کرام کو تفہیم القرآن میں کچھ جگہوں پر شدید اختلاف ہے۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ خلافت و ملوکیت نے دنیا بھر میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہر طرف سے مولانا پر شدید تنقید ہوئی۔ لوگوں نے فتنہ مودودیت کے نام سے سید صاحب کے خلاف مہم شروع کر دی، اور بعض لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگایا، 1 مودودی 100 یہودی۔ یہ نعرہ کیوں لگا، تنقید کیوں ہوئی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنے قلم کی تیزی دکھائی اور صحابہ کرام کے لیے غیر محتاط انداز اپنایا۔ اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اور یہی بات مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کی ہے۔ اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مفتی صاحب اور انجینئر کی رائے بالکل مختلف ہے۔ مودودی صاحب ایک محقق تھے، انہوں نے بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھایا کہ خلافت ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوئی۔ چونکہ وہ ایک لکھاری تھے تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ غلطی ان سے ہوتی ہے جو کام کرتے، جو کام ہی نہیں کرتے ان سے کیا غلطی ہوگی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ خلافت و ملوکیت اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، بہت ہی کم جگہوں پر ایڈیٹنگ ہوئی ہے۔ اس کو آپ نیگیٹو لو یا پوزیٹو، اٹس اپ ٹو یو، لیکن جماعت اسلامی کے اس کام کو سراہنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جماعت میں اندھی تقلید کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہی چیز جماعت کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال امریکہ کے شہر بفلو میں اس ہسپتال میں ہوا جہاں ان کے بیٹے جناب ڈاکٹر احمد فاروق مودودی ملازم، اور علاج کے لیے انہیں وہاں لے کر گئے تھے۔ لیکن کچھ عرصے بعد مودودی صاحب کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ 22 ستمبر 1979 کی تاریخ تھی جب جناب ڈاکٹر احمد فاروق مودودی نے بفلو سے نیو یارک کے لیے ان کی میت کو چارٹرڈ طیارے کے ذریعے منتقل کی۔ مولانا کے اہل خانہ بھی ان کی میت کے ساتھ نیو یارک پہنچے۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ وہاں جنازہ پڑھنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایئرپورٹ کے جس ایریا میں نماز ادا کی گئی وہ جگہ ناکافی ہوتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، اس طرح 6 مرتبہ نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد وہاں پر لکڑی کا تابوت جس میں میت لائی گئی تھی، ایئرپورٹ والوں نے اس کو اپنے کارگو کیبن کے مطابق دوبارہ بنانے کو کہا، اور پھر دوبارہ وہاں نیا تابوت بنانا پڑا۔ اس کے بعد میت کو لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر لایا گیا، جہاں پر پورے یورپ سے ہزاروں مسلمان مولانا کی نماز جنازہ کے لیے جمع تھے۔ چنانچہ وہاں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس کے بعد لندن سے کراچی لایا گیا۔ کراچی میں دوسرے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب میاں طفیل محمد صاحب کی امامت میں لاکھوں افراد نے نماز جنازہ ادا کی۔ 24 ستمبر 1979 کو عصر کے وقت لاہور لایا گیا اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش کا اچرا منتقل کر دیا گیا، اور نماز عشاء سے اگلے دن صبح 10 بجے تک لوگ ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زیارت کرتے رہے۔ کئی لوگ یہ کہتے سنے گئے کہ صبح تک ان کی باری نہیں آ سکی۔ صبح 10 بجے 25 ستمبر 1979 کو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو قذافی اسٹیڈیم لاہور لے جایا گیا، جہاں کم و بیش 25 لاکھ افراد نے علامہ مولانا ڈاکٹر یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی، اور پھر ظہر کے بعد سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پارک اچھرا میں ان کی رہائش گاہ کے لان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مودودی صاحب اس دنیا سے رحلت کر گئے، لیکن ان کی فکر، سوچ، تقریر و تحریر لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ دن بدن ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔